سیلون مینا سے واپسی پر مکے کے راستے پر جگہ جگہ حاجی سر جھکائے بیٹھے تھے اور ناکندہ تراش حجام اپنے استروں سے ان کی کھوپڑیوں کا آملیٹ بنا رہے تھے۔ فندق الکاکی پہنچ کر قدرت تو ناسازی طبع کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئے۔ ڈاکٹر رفعت ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئیں اور میں حجام کے نعرے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سڑک پر جگہ جگہ حجاموں کے گرد حاجیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس روز مجھ میں نفاست طبع کیسے جاگ اٹھی۔ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے حجاموں کے سامنے بیٹھنے کو جی نہ چاہا۔ کسی معقول سیلون کی تلاش میں سارے شہر میں مارا پھرتا رہا۔ دو ایک دکانیں نظر آئیں تو ان کے باہر بالکل ایسا ہی ہجوم تھا جیسے نئی پنجابی فلم لگنے پر بکنگ آفس کے گرد مار دھار قسم کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس روز میرے ایمان کو کیا ہوا تھا، پتہ نہیں اس روز میرے دل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے۔ سیلون کی تلاش میں گھنٹوں مسلسل حرم شریف کے گرد چکر کاٹتا رہا۔ پتہ نہیں اس روز اتنا دل گردہ کیسے پیدا ہو گیا تھا کہ میں حرم شریف کے دروازے کے سامنے سے گزر جاتا۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھ پر اتنا جذبہ بھی طاری نہ ہوا کہ میں بال کٹوانے کی تفصیل کو بھول جاتا۔ پتہ نہیں کیوں بال کٹوانے کی تفصیل اس روز اتنی بڑی دیوار کیسے بن گئی، اتنی بڑی رکاوٹ کہ اس نے حرم شریف کھلے ہوئے دروازوں کو مجھ پر بند کر دیا۔ شواعت میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے، استحلام میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا، ملتزم میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا، رمی میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکی، لیکن حجامت پہاڑ بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔